کتنی دیر کی تسبیح ہے؟ صرف 2 منٹ کی تسبیح ہے، صرف 2 منٹ کی۔ اسے پڑھیں اور سو جائیں۔ اس کے پڑھنے سے رزق اور دولت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کی برکت سے آپ کا نصیب کھلتا جائے گا اور آپ کا مقصد پورا ہوتا جائے گا۔ یہ عمل آپ 9 یا 10 محرم کی رات کو کر سکتے ہیں۔ 9 محرم یا 10 محرم۔ یہ عمل بہت برکت والا ہے، بہت عافیت والا ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور نوازتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت ایسے ہاتھ نصیب فرمائیں گے جس میں دولت ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں، پورے اعتماد کے ساتھ کریں، ٹھہر ٹھہر کر کریں۔ جب یہ عمل کریں، جب یہ تسبیح پڑھیں تو ایک کام اور کرنا ہے۔ 9 محرم کو یا 10 محرم کو جس رات آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس دن کو 9 محرم کو یا 10 محرم کو دن میں کسی غریب، کسی مسکین، کسی فقیر کو صدقہ دے دیں، کچھ پیسے اس کو دے دیں یا فقراء میں تقسیم کر دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہو۔ یاد رکھیں اللہ کے ایسے بندے کو دینا ہے جو اس کا حقدار ہو، اور اگر کوئی رشتہ دار میں ہے، کوئی دوست میں ہے تو پہلے ان کا حق ہے، بعد میں کسی اور کا۔ راہ چلتے فقیر کو نہ دیں، پیشے ور فقیر کو نہ دیں، اور جو اوپر سے سفید پوش ہوتے ہیں یاد رکھنا وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ڈھونڈیں جو اس کے واقعی حقدار ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ پھر اس کے بعد 9 تاریخ یا 10 تاریخ محرم الحرام کو یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھولے گا، حاجتیں پوری کرے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ تسبیح کیا ہے، وہ اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، وظیفے میں ناکامی کی کیا وجہ ہوتی؟ وظیفہ پڑھا اور ناکامی ہوئی، کامیابی نہ ہوئی۔ سب سے پہلے انسان کی نیت جائز ہونی چاہیے، اس کی خواہش جائز ہونی چاہیے، اس کی مراد جائز ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی خواہش ناجائز ہو، پھر عمل اور وظیفہ قبول نہ ہونے کے ساتھ اس کی رجعت ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور نقصان 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے عمل پڑھا رزق کے لیے، تنگی اور بڑھ گئی۔ اگر رجعت ہو گئی تو تنگی ضرور بڑھے، پہلے سے زیادہ غریب ہوگا، پہلے سے زیادہ مسکین اور فقیر ہو جائے گا، یاد رکھیے گا یہ بات۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز کی پابندی زیادہ سے زیادہ کریں، ہر نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے یا اس کو موت واقع ہو جاتی۔ جو شخص قرآن کریم کے وظیفے سے غلط استعمال کرے گا، غلط اس کو پڑھے گا، اس کی نیت ناجائز ہوگی، اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ کئی واقعے میرے سامنے پیش آئے ہیں، میں نے کئی کتابوں میں پڑھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ناجائز پڑھنے والے کا وظیفہ نہ تو قبول ہوتا ہے بلکہ رجعت ہو جاتی ہے۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اللہ رب العزت کے سامنے جھکو گے، اس کو سجدہ کرو گے اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجت مانگو گے، تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹیں گے۔ جس چیز کی طلب کرو گے، رزق کی طلب کرو گے، دولت کی طلب کرو گے، یا کوئی اور خواہش ہے جس کی طلب کرو گے، عزت کی طلب کرو گے، وسعت کی طلب کرو گے، برکت کی طلب کرو گے، رحمت کی طلب کرو گے، اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا ولی یا والی۔ اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، یا اللہ یا ولی یا والی۔ ایک تسبیح 9 محرم کی رات یا پھر 10 محرم کی رات میں یہ عمل کرنا ہے۔ ہاں، ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ 8 محرم کو جو مغرب کی نماز ہوگی اس کے بعد 9 محرم شروع ہو جائے گا، اور 9 محرم کو مغرب کی نماز کے بعد 10 محرم شروع ہو جائے گا۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو یا 9 محرم کا مطلب یہ ہے کہ 9 محرم کی جو دن ہوگا اور اس کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ رات بھی 9 محرم میں شامل ہوگی۔ نہیں، اسلامی تاریخ مغرب کے بعد بدل جاتی ہے اور مغرب کے بعد دوسری تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی منگل کے دن عمل کرتا ہے اور منگل کے دن 9 تاریخ ہے یا 7 تاریخ ہے یا جتنی بھی تاریخ ہے، تو یہ سمجھ لیجئے منگل کی 10 تاریخ ہے اگر، تو منگل کی رات کو مغرب کے بعد سے 11 تاریخ شروع ہو جائے گی۔ یا اللہ
یا ولیشو یا والی، یہ 2 منٹ کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ تسبیح پڑھ کر کم سے کم 10 سے 12 منٹ تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہایت بےقراری، نہایت عاجزی اور انکساری، ساحل بن کر، فقیر بن کر، اللہ تعالیٰ کا محتاج بن کر اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور دعا مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے۔